الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین کرام، واجب الاحترام میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دین اسلام ایک فطری دین ہے. کوئی انسان جتنے بھی مسلمان بنے ہیں، یہ اسلام کی خوبیوں اور اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر اسلام کو پسند کیا ہے اور اپنا لیا ہے. جتنے بھی آپ نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے اندر بھی اور سارے عالم کے اندر آپ دیکھیں، جتنے لوگ آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں وہ جبراً، زبردستی یا کسی اور وجہ سے اسلام قبول نہیں کیے، بلکہ اسلامی خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو اپنایا ہے. اسلام کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہیں، اس کا اندازہ جب اسلام کو جانیں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اس وقت محسوس ہوگا کہ اسلام کی کتنی بہترین اچھائیاں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، سارے عالم کے اندر جو لوگ مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ زبردستی مسلمان بننے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی پہلے زبردستی اسلام قبول کیا گیا تھا، بعد میں دھیرے دھیرے لوگ اسی پر عمل کرنے والے بن گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، تاریخ اسلام کے اندر آپ مکمل 1450 سال کی تاریخ میں دیکھ لیں، کہیں ایک واقعہ جبراً کسی ایک کو مسلمان بنایا گیا ہو، ایسا واقعہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. 1450 سالہ تاریخ کے اندر بتا رہا ہوں. نہ ہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی واقعہ آپ کو ملے گا، نہ ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا واقعہ ملے گا، نہ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایسا کوئی واقعہ ملے گا، نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایسا واقعہ ملے گا، نہ ہی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، نہ ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایسا واقعہ ملے گا. اور اس کے بعد کے جتنے بھی دور گزرے ہیں، ان تمام دوروں کے اندر کوئی ایک واقعہ بھی جبراً مسلمان بننے یا بنانے کا نہیں ملے گا. بننے یا بنانے کا واقعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں مسلمان جبراً مسلمان لوگوں کو کرتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ تاریخ اسلام کا ایک واقعہ اٹھا کر بتائیے کہ کہیں کوئی شخص زبردستی کسی کو اسلام قبول کروایا ہو، کوئی ایک واقعہ نہیں ملے گا. بلکہ آپ کو اور بھی واقعات میں بتاتا ہوں. یہ جو آیت میں نے پہلے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے،
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے. جو آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ خوش دلی سے، دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہے، زبردستی اسلام قبول نہیں کرتا. اگر کوئی انسان زبردستی اسلام قبول کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں کہلائے گا. کیوں کہلائے گا؟ اس لیے کہ وہ خود زبردستی اسلام کے اندر معتبر ہی نہیں ہے. زبردستی اسلام کے اندر ایمان اس کا معتبر ہی نہیں ہے. چاہے کہ انسان کتنا بھی بڑے اونچے درجے پر پہنچ جائے لیکن اس کا زبردستی ایمان معتبر ہی نہیں ہے. اب یہ واقعہ اس وقت نازل ہوا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول مفسرین بیان فرماتے ہیں. ایک صحابی تھے جن کا نام حسین بن سالم بن عفان رضی اللہ عنہ. یہ مدینے میں رہا کرتے تھے، اسلام قبول کر لیے تھے اور آ کر یہاں رہ رہے تھے. ایک مرتبہ ان کے دو صاحبزادے جو مکے کے اندر رہ رہے تھے، جو اسلام سے بہت پہلے وہ عیسائی مذہب کو اختیار کر گئے تھے، وہ عیسائی مذہب کو اختیار کر لیے تھے، تجارت کے غرض سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. ان کے والد محترم کو معلوم ہوا کہ میرے دو بیٹے آئے ہیں تو میں ان کو جا کر اسلام کی دعوت دوں گا. لہذا انہوں نے حضرت حسین بن سالم بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا کہ تم میرے بیٹے ہو، میرے لخت جگر ہو، میرے جسم سے نکلے ہوئے ٹکڑے ہو، تم آگ میں جا رہے ہو، تم اسلام کو چھوڑ کر آگ کی طرف جا رہے ہو، لہذا مجھے پسند نہیں ہے، تم اسلام کو قبول کر لو. انہوں نے زبردستی کیا. لوگوں کو یہ بات بڑی تشویشناک ہوئی، صحابہ کو بھی بڑی تشویش ہوئی کہ یہ اتنا زبردستی کیوں کر رہے ہیں. یہ بات پہنچتے پہنچتے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسین بن سالم بن عفان رضی اللہ عنہ، تم زبردستی نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر نبی علیہ السلام توقف کیا. اسی وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، حق واضح ہو چکا ہے اور گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی زبردستی دین میں نہیں آنا چاہتا تو زبردستی تم اس کے پاس نہیں کر سکتے. حالانکہ باپ زبردستی کر رہا ہے بچوں کو، پھر بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ تم کو زبردستی کی اجازت نہیں ہے، تم کو زبردستی کی اجازت نہیں ہے. جب ظاہر بات ہے کہ اتنی زبردست آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی تو صحابہ کرام خاموش بیٹھے، کبھی کسی کے لیے زبردستی اسلام قبول کرنے کی طرف صحابہ مائل ہی نہیں تھے. آپ 14 سالہ تاریخ کو دیکھ لیں، کھنگال لیں، کہیں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کوئی مسلمان بنا ہو اور زبردستی کسی صحابی کی زبردستی سے بنا ہو. ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا. بلکہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو کافر تھا، جو غیر مسلم تھا، اور غیر مسلم تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ غلام تھا. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اے غلام، تو اسلام قبول کر لیتا تو اچھا ہوتا. تو اس وقت اس غلام نے جب پلٹا کر جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں، لیکن مجھ پر اسلام کو زبردستی داخل نہیں کر سکتے. حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ہاں، میں آپ کے اوپر زبردستی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تم کو پیش کر رہا ہوں. تو قبول کر لیتا تو جہنم سے بچ جاتا، جنت کی طرف چلا جاتا، لیکن میں تجھے زبردستی نہیں کر رہا ہوں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس دور میں کہا تھا. جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون شخص ہے؟ ساری دنیا جن سے کانپتی تھی، جن کا نام لینے سے ساری دنیا کی حکومتیں کانپا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی ایک شخص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زبردستی جبراً اسلام قبول نہیں کروایا تھا.
زبردستی جبرن کسی ایک شخص کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام نہیں قبول کروایا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنے واقعات ہم کو مل رہے ہیں، اور پھر ایک واقعہ ملتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے بازار میں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، ایک غیر مسلم خاتون تھی، بیٹھی ہوئی تھی وہاں کہیں پریشان حال تھی، اور پھر بہت معذور کمزور تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے مائی تیری عمر تو ختم ہو چکی ہے، کاش کہ تو اسلام قبول کر لیتی، چند دن تیرے، چند سال، چند مہینے تجھے رہنا ہے دنیا کے اندر، کاش کہ تو اسلام قبول کر لیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ صحابہ کی ایک انسان کے متعلق یہ ان کے دل کے اندر خواہش ہوتی تھی، لیکن جبر کبھی نہیں کیا کوئی صحابی نے، کوئی صحابی کسی انسان پر کبھی کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ ہی جبر کیا، زبردستی کبھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے مائی تو اسلام قبول کر لیتی تو اچھا ہوتا، تاکہ تو ابھی دنیا سے رخصت ہونے والی ہے تو اسلام کے دامن میں آتی تو تجھے بھی جنت مل جاتی۔ اس وقت وہ مائی کہنے لگی کہ اے عمر، میں باپ داداؤں کے دین پر زندگی بسر کر دی ہوں، اب چند دن باقی ہے، مجھ پر زبردستی مت کر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو زبردستی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی اچھی خواہش تیرے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میں تیرے سامنے اچھی خواہش ظاہر کر رہا ہوں، تو اپنے دین پر رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے حساب سے زندگی بسر کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ، اور آقا مدنی آپ کو وہ واقعہ بھی سناتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ، مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور مدینہ طیبہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی پہلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اس وقت وہاں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، اس میں اوس اور خزرج اور بھی دیگر قبیلے وہاں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے معاہدہ فرمایا تھا کہ دیکھو ہم لوگ یہاں بھائی بندو بن کر رہیں گے، یعنی ہم لوگ ایک ساتھ رہیں گے، کوئی اگر مدینے پر باہر سے کوئی حملہ کرے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور ہم لوگ مل کر رہیں گے، کسی سے کو ہمارے پاس لڑنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اتفاق سے ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلے کی طرف جا کر دینی تعلیم کی نسبت سے لوگوں کو حق کی حقانیت پہنچانے کے لیے، وقت کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، حقانیت پہنچانا پیغمبروں کا کام ہے، اور پیغمبر کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیغمبروں کا کام حقانیت پہنچانا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ یہودی لوگ بھی اسلام قبول کر لیں گے، ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ بھی تعلیمات قرآنیہ پر، اس سے پہلے تورات پر، زبور پر، انجیل پر وہ حق جاننے والے تھے، یہ سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے قبیلے کے پاس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی نبی الاسلام کی آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے پلاننگ کیا کہ نبی الاسلام آئیں گے، ان کو یہاں بٹھایا جائے گا۔ 2 شخصوں کو مقرر کیا کہ بہت بڑا پتھر اوپر سے ڈھکل دیا جائے اور جا کر وہ نبی علیہ السلام کے اوپر پڑھے اور وہیں ان کا انتقال ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اور پھر لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام وہاں قریب پہنچنے والے ہی تھے، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودی لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور نہ صرف سازش کر رہے ہیں بلکہ آپ کا معاہدے کو توڑ چکے ہیں، آپ کے معاہدے کو توڑ چکے ہیں، اور پھر وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، لہذا آپ یہاں سے فوراً چلیے۔ تو جیسے ہی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ پیغام اللہ رب العزت کا پہنچایا تو وہاں سے واپس آ گئے۔ آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے در پر تھے، اور فلاں فلاں جنگ میں بھی یہ لوگ مشرکین کا ساتھ دیا ہے، لہذا ان کا محاصرہ کرو۔ جیسے ہی محاصرہ کے لیے وہاں سارے صحابہ جا کر جمع ہو گئے، وہ لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا،
وہ آ کر ایک تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ وغیرہ مت کریں، آپ ان کو یہاں سے نکال کر باہر پھینک دیں، یعنی وہ یہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں سے اور مقام پر جا کر یہ آباد ہو جائیں، ان کو یہاں سے نکال دے، خارج کر دے، نکال دے، بالکل یہ گھر خالی کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اس بات پر وہ لوگ بھی جو یہودی تھے انہی کی سازشوں کی وجہ سے وہ عبداللہ ابن ابی آ کر نبی الاسلام کے سامنے یہ بات بتا رہا تھا، تو نبی الاسلام نے مان لیا۔ تو وہ جب جا رہے تھے تو تقریباً 1800 یہودی وہاں آباد تھے، 1800 یہودی وہ آباد تھے، اور وہاں جاتے ہوئے 600 اونٹوں پر سامان لاد کر ان کے دروازے، کھڑکیاں، گھروں کا سامان، سارا سامان لے کر واپس جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت اس میں سے 2 صحابی رسول جو انصار صحابہ میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں میں سے 2 میرے بھی لڑکے ہیں، ان یہودیوں میں سے 2 میرے بھی لڑکے ہیں جنہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا ہے، وہ ان کے مذہب کو اختیار کر لیا ہے، یا رسول اللہ ان کے حق میں فیصلہ فرما دیجئے کہ وہ معصوم ہیں، کمزور ہیں، میرے لخت جگر ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، وہ تجارت کرتے کرتے ان کے ساتھ وہ یہودیت کو اختیار کر گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحم فرما دیجئے اور پھر ان کو یہیں روک لیجئے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ کیا فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ اگر اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے تو بالکل، ورنہ تو بھی کوئی بات نہیں، وہ جہاں چاہے جا کر آباد رہے، جہاں چاہے جا کر آباد ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کا شروع سے آقا مدنی علیہ السلام کے دور کے 2 واقعات میں نے آپ کو سنائی، اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے بھی واقعات میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ تو یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی زبردستی نہیں پھیلایا گیا۔ آج جو ہندوستان کے اندر لوگ ہم پر، مسلمانوں پر تہمتیں لگاتے ہیں کہ مسلمان زبردستی بچیوں کو اسلام قبول کروا رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی بچہ مسلمانوں کا واقعتاً اس انداز کا کوئی کام کرتا ہے پھر بھی غلط ہے، اس لیے کہ تم اپنے اچھائیوں کو ظاہر کرو، زبردستی اسلام مت قبول کرواؤ۔ آپ اپنے اچھائیوں کو ظاہر کرو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ کی اچھائیوں کو دیکھ کر کوئی اسلام قبول کر لے یہ اور بات ہے۔ کوئی اگر زبردستی اسلام قبول کروا رہا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ عیسائی ہیں تو عیسائی بنا لیتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہیں تو مجوسی بنا لیتے ہیں، یا بت پرست ہیں تو بت پرست بنا لیتے ہیں۔ نبی اسلام نے یہ حدیث فرمایا اور حدیث صحیح ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ سارے انسانیت کے اندر اگر دنیا کی تمام چیزوں کو ہٹا کر دل سے کوئی انسان اسلام کی تعلیم کا مطالعہ کرے، اس کے اندر جو حقانیت ہے، اسلام کے اندر جو روشنی ہے، جو چاشنی ہے، جو انصاف پسند ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کو لوگوں نے کیوں قبول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں یہاں بہت سارے لوگ، یہاں کے جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، نبی علیہ السلام کے دور کے بعد بہت سارے بادشاہ یہاں اسلام قبول کیے، وہاں کی حقانیت کو معلوم ہو کر۔ کبھی پھر بعد میں یہاں کے لوگ ظلم زیادتی کرنے لگے تو حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ آ کر حملہ کیے، تو اس وقت یہاں کے لوگ پھر ہٹ گئے، اس کے بعد اسلام کو جاننا شروع کیا، اسلام کی حقیقت ان کے دلوں کے اندر آئی، اس کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر مسلم سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ اس لیے نفرت کرتا ہے کہ دلت ان کی مندر کے سامنے سے گزرنا پاپ ہے۔ ایک دلت کا، ایک کم ذات کا، ایک کم تر آدمی کا ان کی مندر کے سامنے سے گزرنا وہ جرم ہے، اور وہاں نکلتے ہوئے وہ چپل اتار کر جاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان کے سامنے دلت آتا ہے تو اس کو اپنی دستر پر بٹھا کر اس کو وہ عزت دیتا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں دیا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، مسلمانوں کی خوبی نہیں میرے بھائی، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ مسلمانوں کی خوبی نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیے، جو کچھ اسلام کے اندر اچھائیاں ہیں یہ اسلام کی خوبی ہے۔
یہ اللہ کے کلام ہونے کی خوبی ہے، اللہ رب العزت کا دین ہونے کی خوبی ہے۔ مسلمان کا کوئی کمال نہیں، مسلمان کی فی ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر عمل کر رہا ہے تو وہ اپنی ذات پر اسلام کو اپنا کر وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو دنیا کے اندر آج اس دور کے اندر بہت سارے لوگ زبردستی غیروں کو اسلام میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس انداز کا الزام مسلمانوں پر لگ رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ صحابہ کے دور میں خلافت راشدہ کے دور میں، اس کے بعد کے اتنا 100 سالوں کے دور میں، اور پھر آپ کو تو یہاں تو ہندوستان کے والوں کو تو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کی 900 سالہ حکومت یہاں ہندوستان کے اندر رہی ہے، اور مسلمان 900 سال تک بڑی شان کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کیے ہیں۔ نہ صرف حکومت کیے ہیں بلکہ یہاں کا سکہ ساری دنیا میں چمک رہا تھا۔ اس وقت لوگ اس کو سونے کی چڑیا کے نام سے یاد رکھتے تھے۔ اس وقت کوئی مسلمان بادشاہ کسی ہندو کو، کسی یہاں کے برادران وطن کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا۔ اگر روزانہ ایک شخص کو بھی اسلام میں اگر داخل کرتے، روزانہ ایک شخص کو بھی اس زمانے سے اگر محنت کر کے ایک شخص کو بھی اسلام میں داخل کرتے تو 900 سال کے اندر ان کی تمام نسلیں ختم ہو جاتی، کوئی ہندو باقی نہیں رہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے حکمرانوں پر سلام بھیجیے آپ، آج جو لوگ گالی بکتے ہیں مسلمانوں کو، اور پھر ان کے آج وہ مندریں، ان کی شان، ان کی آن، ان کی فوج، ان کی تمام قوتیں اور ان کی تمام اولادیں جو اتنی بڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ مسلمانوں کے صدقے میں اگر دوسری اور حکومت بھی ہوتی تو وہ تباہ و تاراج ہو جاتی۔ ان کی اتنی اولاد آج باقی نہیں رہتی۔ اگر مثال کے طور پر مسلمان حکومت یہاں نہیں کرتا گیا 900 سال تک، اس کے باوجود اس کے علاوہ کوئی اور حکومت، مثال کے طور پر یہودی آ جاتے ہیں یا پھر عیسائی آ کر یہاں ان کے اوپر حکومت کرتا تو ان کی نسلیں اتنی باقی نہیں رہتی، ان کی نسلیں اتنی باقی نہیں رہتی۔ آج جتنے ہندو نظر آ رہے ہیں ہندوستان میں وہ باقی نہیں رہتے، وہ عیسائیت تو قبول کر لیتے یا یہودی بن جاتے یا کوئی اور مذہب کو اختیار کر جاتے، مسلمان نہیں بنتا۔ یہ مسلمانوں کی خوبی ہے جو تم کو تمہارے مذہب کے ساتھ باقی رکھا ہے، تم کو تمہارے مذہب اور تمہارے وجود کے تمام چیزوں کے ساتھ تم کو باقی رکھا ہے۔ لیکن پھر بھی احسان فراموشی یہ ہے کہ مسلمانوں پر تو الزام تراشی کرتے رہتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی الاسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بے شمار اللہ چاہتا تو قرآن مجید میں خود فرماتا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت پر جمع فرما دیتا۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ جمع نظر آ رہے ہیں ان تمام کو دین اسلام پر جمع کرنے کی اللہ کے اندر قدرت اور طاقت موجود ہے، قدرت اور طاقت موجود ہے، لیکن اللہ زبردستی کسی کو دین میں داخل کروانا نہیں چاہتا۔ جو آتا ہے، یہ دنیا ہی آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا ہی آزمائش کی جگہ ہے۔ آزمائش کی جگہوں پر اگر کوئی انسان اللہ کی وحدانیت کو سمجھ کر پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہیں سے اللہ رب العزت کسی انسان کو ہدایت دے کر بھیج نہیں سکتا۔ سارے لوگ اللہ کے اختیار میں ہیں، انسان کا وجود کا خطرہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے احاطے سے باہر کون ہے دنیا میں؟ دنیا کی کوئی چیز اللہ کے احاطے سے باہر کہاں ہے؟ وہ اللہ ہی کے حکم سے ساری چیزیں ہیں اور اللہ ہی کے احاطے میں ساری دنیا ہے۔ اس کے باوجود بھی آج کفر نظر آتا ہے۔ کیوں نظر آتا ہے؟ اللہ نے دنیا کے اندر آزمائش کے لیے دنیا کو بھیج دیا ہے۔ اس کے اندر ہندو بھی ہے، غیر مذہب بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مجوسی بھی ہے۔ جس انداز سے زندگی گزارنا چاہے تو اپنی مرضی سے زندگی بسر کر، ہم تجھے روکیں گے نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم انبیاء کے ذریعے سے ہم تم کو بتا دیں گے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث نبویہ کے ذریعے سے ہم تم کو تعلیمات دیتے رہیں گے تاکہ قیامت تک آتے ہوئے تم ہدایت حاصل کر لو۔ زبردستی اللہ رب العزت نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک دین پر قائم کر سکتا تھا۔ یہ اختیار تھا اللہ کو، یہ اختیار ہے، نہ تھا صرف بلکہ ہے اور رہے گا، ہے اور رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ خود نہیں چاہتا۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کو مالک بنایا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھ لو، جیسے اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتا ہے،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے ان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ انسان کو کیا ہے؟ یہ خلافت عطا فرمایا ہے۔ اس کے ماتحت میں اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا خاندان ہے، اس کا کنبہ ہے، ایک حکومت اس کی چل رہی ہے۔ یہاں پر دنیا کے اندر انسان کی ایک حکومت چل رہی ہے، اس کے اندر انصاف کرتا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا کیا کسی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے کیا؟ دنیا کے اندر یہ اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے ہر انسان کو بھیج دیا ہے۔ یہاں امتحان چل رہا ہے، ہر انسان کا امتحان چل رہا ہے، ہر انسان کا یہاں امتحان چل رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، اچھا ہو برا ہو، سب کے ساتھ امتحان چل رہا ہے، سب کے ساتھ امتحان چل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں ہم زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کرواتے، کبھی اسلام قبول نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھو مولانا کیا کریں گے، ہماری بچی غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے بھائیوں، یہ کام والدین کا ہے، کہیں پہلے ہی سے انسان بھاپ لینا چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہزاروں لڑکیاں جا رہی ہیں، وہ لوگ قانون مسلمانوں کے خلاف بنا رہے ہیں، بلکہ وہ خود کر رہے ہیں، یہ انداز کو اختیار کر رہے ہیں، مسلمان لڑکی کو بہکا کر یہ ایک مسلمان لڑکی کو اپنی نکاح میں لائیں گے تو ہم تجھے راشن دیں گے، پانی دیں گے، 10 لاکھ کا انعام دیں گے، اور اس کو اپنی نکاح میں لا لو، ہم تجھے 5 سال تک راشن فری دیں گے۔ اس طریقے سے وہ اعلانات کر رہے ہیں اور مسلمان پھنستے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو احساس بھی نہیں، میری بچی کا آسانی سے کام ہو رہا ہے۔ برحال وہ شادی میں مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ میرا بچی کا آسانی سے کام ہو جا رہا ہے، نہ لین ہے، نہ دین ہے، نہ خوشی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی پناہ، آج کے دور میں مسلمان ہوشیار رہیں، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، کہاں جا رہی ہے لمحے لمحے کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جاسوسی کریں، ہم اس کا حکم نہیں دیتے جاسوسی، بلکہ ان کی پوری حفاظت کرنا مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو خود کا نقصان ہوگا، امت کا نقصان ہوگا۔ بس ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ساری عالم کا حال یہ ہو رہا، اس لیے ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کی حفاظت کی کوششیں کریں۔ ابھی پرزومی حال ہی کے اندر ایک پیپر میں واقعہ پیش آیا، آن لائن کی تعلیم کے اندر ایک بچے سے دوستی ہو گئی، 14 سالہ بچے سے، 14 سالہ لڑکی اور لڑکا ہے 17-18 سال، دوستی ہو گئی، گھر سے بھاگ گئی بچی۔ اب اندازہ کر، مسلمان لڑکی ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی، اور اس کی تمیز مسلمانوں میں باقی نہیں رہی۔ اللہ اکبر، اس کی تمیز مسلمانوں میں باقی نہیں رہی، اور ماں باپ کو ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، بس اللہ ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔